وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ آیات میں عام لوگوں کو مخاطب قرار دیتے ہوئے بعض آیات میں اہل کتاب کو، بعض آیات میں مشرکین اور بت پرستوں کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ پروردگار کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرو، جو اس نے حلال کی ہیں چیزیں ان سے استفادہ کرو، جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ، رسول اللہ کی شریعت پہ جو ہم نے نازل کیا ہے اس پہ ایمان لاؤ۔ اگر تمہارے آباء و اجداد نے کم عقلی کی وجہ سے ہدایت پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے، دین پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے کچھ غلط کام کیے ہیں تو تم ان کی اندھی تقلید میں ان کاموں کو جاری نہ رکھو۔ اور ان آیات کا ہمارے لیے بھی یہ میسج تھا کہ آباء و اجداد کو، باپ دادا کو اپنی سیرت اور اپنا کردار اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ کل اس کے بچوں کے لیے، اس کی نسل کے لیے وہ ایک نمونہ قرار پائے۔ اس طرح سے اس کو اپنا عمل رکھنا چاہیے، اس کا کردار اس طرح سے نہ ہو کہ اس کی آئندہ نسلیں بھی اس کے عمل کی وجہ سے گمراہی پہ چلیں، اس کے ایک غلط کام کی وجہ سے اس کی ساری نسلیں گمراہ ہو جائیں۔ لہذا ہمیں ان معاملات میں بھی توجہ دینا ہے۔ اب اس آیت میں، آیت نمبر 172 میں پروردگار عالم نے مؤمنین کو مخاطب قرار دیتے ہوئے، دیکھیں پہلی آیت میں تمام لوگوں کو خطاب تھا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اس آیت میں 172 میں یا ایھا الذین آمنوا کلوا، یہاں تک یہ آیت ایک ہی ہے، وہاں پہ تمام لوگوں کو فرمایا تھا یا ایھا الناس کلوا، اس آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا، اے مومنین تم کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق وہ کھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ البتہ کلو کا لفظ یہ قرآن میں استعمال ہوتا ہے، اس قسم کے جو مواقع ہیں یہ ہر قسم کا جو فائدہ اٹھانا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کیونکہ معمولاً انسان جو بھی کماتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، اس کا ہدف یہی ہوتا ہے کہ کھائے اس کو، لہٰذا اس وجہ سے اس کے لیے کلو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم، طیبات میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ دیکھیں مومنین ان کو کہا تھا حلالا طیبا، لیکن یہاں پہ جو ہم نے، یعنی تم مومنین جب ہیں تو پروردگار اپنے خصوصی خطاب کے ذریعے ان کو مخاطب قرار دے رہا ہے، ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، یعنی ہم تمہارا خیال رکھے ہیں، ہم تمہیں یہ نعمتیں دے رہے ہیں۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ عام لوگوں کو جب مخاطب قرار دیا تھا وہاں پہ کیا فرمایا تھا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، کیونکہ عام لوگ جس میں کافر بھی ہیں، جس میں مشرک بھی ہیں،
ان سے یہ توقع رکھی جائے تو یہ بہت بڑی توقع ہے کہ آپ شیطان کی بات نہ مانو، لیکن مومنین سے اس سے بڑی توقع ہے۔ مومنین سے کیا توقع ہے؟ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ لہٰذا اس میں ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ جب بھی ہم کسی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا جب کوئی کھانا کھاتے ہیں تو اس میں ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم فقط اس کی عبادت کرتے ہو، اگر فقط خدا تمہارا معبود ہے تو اسی کا شکریہ ادا کرو۔ لہٰذا یہ قرآن کریم نے جہاں بھی کھانے کی بات کی ہے، کھانے کے بعد قرآن نے شرائط بیان کی ہیں، کھاؤ تو یہ کام کرو، جیسا کہ یہاں فرمایا کھاؤ شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، کھاؤ شکریہ ادا کرو۔ بعض آیات میں کھاؤ اسراف نہ کرو، بعض آیات میں کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، یعنی ان نعمتوں سے جب استفادہ کرو تو اس کے شکریہ کے طور پہ تمہیں یہ کام کرنے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اب ہر چیز تم نہیں کھا سکتے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے حرام قرار دی ہے۔ ہم نے تمہیں کیا کہا ہے؟ تم حلالا طیبا، حلال کھاؤ طیب کھاؤ، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں جن کو ہم نے منع قرار دیا ہے، ان کو تم نہیں کھا سکتے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، فقط پروردگار عالم نے تم پہ حرام قرار دیا ہے میتہ مردار کو، والدم خون کو، ولحم الخنزیر خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اس چیز کو بھی خدا نے تم پہ حرام قرار دیا جو جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے ذبح کرتے وقت، کیونکہ معمولاً بتوں کی یہ جو قربانی دیتے تھے بت پرست، ان کی خاطر ان کا نام لے کر، لہٰذا فرمایا کہ وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، وہ بھی تم نہیں کھا سکتے۔ البتہ یہ انما حرما، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فقط یہ چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ جتنی چیزیں کائنات میں موجود ہیں وہ ساری کی ساری حلال ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو علماء فرماتے ہیں یہ حصر اضافی ہے، حصر حقیقی نہیں ہے، حصر عقلی نہیں ہے، اور یہ اس معاشرے کے مد نظر جو زیادہ تر وہ ان میں مشکلات پائی جاتی تھیں، وہ حرام چیزیں کھاتے تھے، ان کے مد نظر یہ حکم فرمایا، وہ اہم چیزیں جو ان کے مبتلا بے تھیں آپ کہہ لیں اس وقت، لہذا فرمایا کہ آپ ان چیزوں سے بچیں، یہ حرام ہیں۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، لیکن شریعت میں دین میں کبھی بند گلی نہیں ہے، ایسا قانون پروردگار عالم نے دیا ہے جہاں پہ مجبور افراد کے لیے جو مشکلات میں ہیں ان کے لیے بھی راستہ ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے دیکھیں گناہ بھی شریعت میں بند گلی نہیں ہے، گناہ بھی اگر انسان کرتا ہے اس کے لیے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر یہ منع کر دیا یہ چیزیں کھانا، اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر خدائے ہم مجبور ہو جائیں، لہٰذا فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ، اگر کسی شخص کو مجبور کر دیا جائے، وہ اپنے آپ کو مجبور نہ کرے، اسی وجہ سے فعل مجہول ہے، اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے، ایسی حالت میں انسان پھنس جائے، غیر باغن، وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں، لیکن اگر آپ مجبور ہو چکے ہیں، آپ کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، فقط آپ کے پاس مردار ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے آپ کے پاس، اگر آپ اس میں اللہ کے حکم سے تجاوز نہ کریں، اس کی نافرمانی آپ کے ذہن میں نہ ہو، وہاں آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ اہم حکم ہے، فرمایا غیر باغن ولا عادن، ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اب اجازت ملی ہے، فرض کریں اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے، فقط اس کے پاس خنزیر کا گوشت ہے، کسی ایسی شرائط میں انسان پھنس چکا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں اب اس کا جتنا جی آئے وہ کھائے، وہ حد سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ ہاں اتنا وہاں شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں پہ کھا سکتا ہے، اگر مردار ہے اتنا وہ کھا سکتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے، وہاں پہ شریعت نے اس کے لیے اور قرآن نے جائز قرار دیا ہے۔
ان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً خداوند عالم بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے وہ معاف فرما دیتا ہے، اور وہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے کسی حالت میں تمہیں نہیں بھلایا۔ اگر تم مجبور ہو، اگر ایسے حالات میں ہو جہاں تمہیں کچھ نہیں مل رہا، تو اس کی یہ رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے تمہیں وسعت دی ہے، اس نے کہا تم اس سے استفادہ کر سکتے ہو۔ البتہ یہ آخری حصہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، یہاں ایک جو استفادہ کیا بعض مفسرین نے کہ اس کا، کیونکہ معمولاً یہ جو مشکلات پیش آتی ہیں اس قسم کی، یہ سفر میں پیش آتی ہیں، جیسے نماز کا مسئلہ تھا، اسی طرح یہاں بھی اگر مجبور ہو جائے غیر باغ ولا عاد، اس کا سفر معصیت کا سفر نہ ہو، وہ شخص استفادہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کا سفر بغاوت والا سفر ہے، خدا کی نافرمانی والا سفر ہے، ظلم والا سفر ہے، لہٰذا اس سے یہ بھی بعض نے استفادہ کیا ہے۔ اگر اس قسم کا انسان کا سفر ہے تو پھر اس کے لیے مردار کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا سفر معصیت کا سفر ہے، اس کا سفر حرام سفر ہے۔ پروردگارہ ہمیں اپنے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم کبھی بھی تیری حدود جو تو نے معین کی ہیں ان سے تجاوز نہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔